السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ ناجائز بچہ اس کا باپ ڈھونڈنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دوستو، یہ بہت سینسیٹیو اور حساس موضوع ہے، ٹھیک ہے؟ شیعہ سنی کیا کہتے ہیں آپ کی خدمت عالیہ میں وہ عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد میں آخر میں اپنی رائے دوں گا۔ دوستو، اگر ایک عورت یا ایک لڑکی غلط کام کرتی ہے، وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے، اور اس کے 2 یا 3 کیا کہنا چاہیے پارٹنر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ اس بچے کا حقیقی باپ کون ہے؟ ٹھیک ہے، آج تو ڈی این اے ٹیسٹ کی ہمیں سہولت موجود ہے، اس کے ذریعے سارا کٹھا چٹھا کھل جاتا ہے، ساری بات آپ کے سامنے 100% آ جاتی ہے۔ لیکن سوال، آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے یا 1000 سال پہلے اگر ایک عورت اس کے 2 یا 3 پارٹنر ہوتے تھے اور وہ پریگننٹ ہو جاتی تو ہمیں کس طرح پتہ لگتا کہ اس کا اصلی باپ کون ہے؟ سب سے پہلے شیعہ اور اس کے بعد سنی روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر میں آپ کو اپنی رائے کا اظہار بھی کروں گا۔ دوستو، شیخ صدوق کی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، روایت نمبر ہے 3392۔ اس کے اندر ابی عبداللہ ان سے پوچھا گیا کہ 2 یا 3 بندے اگر کسی عورت سے ایک ہی وقت میں مباشرت کریں، یعنی جس طرح یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کریں، عورت ایک ہے مرد 3 ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی ٹائم پہ یہ والی حرکت کریں تو وہ بچہ کس کا ہوگا؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ وہ بچہ اس کے لیے ہم مفہوم بتا رہا ہوں، ہم قرآندازی کریں گے، قرآندازی کے ذریعے ہمیں پتہ لگے گا کہ بچہ کس کا ہے۔ دیکھو کیسی سائنس ہے، قربان۔ مثال کے طور پہ مسٹر اے، مسٹر بی اور مسٹر سی، مسٹر اے، مسٹر بی اور مسٹر سی، ان تینوں نے ایک ہی ٹائم پہ کسی عورت کے ساتھ گڑبڑ کر دی، سمجھ رہے ہو؟ اور وہ عورت پریگننٹ ہو گئی ہے، تو امام صاحب اور ہم آج کے زمانے کے حساب سے اگر ڈی این اے ٹیسٹ کراتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مسٹر اے اس بچے کا باپ ہے۔ لیکن ان کے ہاں یہ بات نہیں ہے، روایت پرستوں کے ہاں، منکرین قرآن کے ہاں، چاہے شیعہ ہو یا سنی، ان کے ہاں قرآندازی ہوگی، جس بد نصیب کا نام نکل آیا وہ گیا۔ یہ دیکھو یہ کیسی سائنس ہے۔ مثال کے طور پہ قرآندازی میں مسٹر سی کا نام نکل آیا، بچہ کس کا ہے؟ مسٹر اے کا، ڈی این اے ٹیسٹ کے مطابق۔ لیکن اگر قرآندازی میں مسٹر سی کا نام نکل آیا تو بچہ پھر مسٹر سی کا ہوا۔ کیسی سائنس ہے، دیکھا؟ روایت پرست ہو، کمال لوگ ہو آپ۔ دوستو، میں آپ کو اپنی پرسنل بات بتاؤں، جب بور ہوتا ہوں نا، ہوتا ہے نا انسان بعض دفعہ تنگ ہو جاتا ہے تھوڑا سا، تو میں لوگ فنی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پہ یا اور اس طرح کی، میں روایت پرستوں کی ویڈیوز دیکھتا ہوں۔ جب میں تنگ ہوتا ہوں نا تو اپنا منورنجن کرنے کے لیے، اپنا انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے ان کی کتابیں پڑھتا ہوں اور ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں۔ یہ چیزیں پڑھ کے میرا دل گارڈن باغ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہوگی شیعہ روایت، یہی چیز سنیوں کے ہاں بھی لکھی ہوئی ہے۔ سنو، سنن ابو داؤد، یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ سنن ابو داؤد، دوستو آپ کی اسکرین پر روایت چل رہی ہے 2269۔ اچھا، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں یمن کا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اہل یمن میں سے 3 آدمی، یہاں بھی وہی سٹوری ہے، وہاں بھی 3 یہاں بھی 3، اہل یمن میں سے 3 آدمی علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لڑکے کے لیے جھگڑتے ہوئے آئے۔ ان تینوں نے ایک عورت سے ایک ہی طہر پاکی میں جمع کیا تھا۔ حضرت علی کے پاس 3 آدمی آئے، 3، اور تینوں کا ایک ہی دعویٰ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے۔
سب سے پہلے تو انہیں کوڑے لگنے چاہیے تھے قرآن کے مطابق، اور وہ تینوں بندے بھی مطلب آپ اندازہ لگاؤ، بغیرتی کا لیول چیک کرو، ایک تو انہوں نے غلط کام کیا اور اوپر سے پھر بچہ مانگنے آ گئے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ غلط کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے، نہیں جی میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے، یہ ایسے بیوقوف ہیں کر کے کہہ رہے ہیں ہاں ہاں یہ ہم نے کیا، یہ ہمارا بچہ ہے، اندازہ کرو۔ بہرحال سنو، اہل یمن میں سے 3 آدمی حضرت علی کے پاس ایک لڑکے کے لیے جگڑتے ہوئے آئے۔ ان تینوں نے ایک عورت سے ایک ہی طہر میں جمع کیا تھا، یعنی مباشرت کی تھی، یعنی سیکس کیا تھا۔ تو حضرت علی نے ان میں سے 2 سے کہا کہ تم دونوں خوشی سے یہ لڑکا اس تیسرے کو دے دو۔ یہ سن کر وہ دونوں بڑک اٹھے۔ حضرت علی نے روایت کے مطابق، یہ روایت کے الفاظ ہیں، اچھا، حضرت علی نے 2 بندوں کو کہا کہ یار یہ تیسرے کو دے دو نا، تو وہ جو دونوں تھے نا وہ بڑک اٹھے، غصہ آ گیا، جی ساری محنت ہم نے کی ہے محنت ہم نے کی اور بچہ کسی اور کو دے دیں۔ سنو آگے، پھر 2 سے یہی بات کی، وہ بھی بڑک اٹھے، انہوں نے بھی یہ کہا حضور محنت تو ہم نے بھی کی ہے۔ پھر 2 سے اسی طرح گفتگو کی لیکن وہ بھی بڑک اٹھے۔ چنانچہ حضرت علی نے کہا تم تو باہم ضد کرنے والے ساجی دار ہو، لہٰذا میں تمہارے درمیان قرآن اندازی کرتا ہوں، جس کے نام کا قرآن نکلے گا لڑکا اسی کو ملے گا، اور وہ اپنے ساتھیوں کو 1/3 دیت ادا کرے گا۔ آپ نے قرآن ڈالا اور جس کا نام نکلا اس کو لڑکا دے دیا۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام ہنسے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ اندازہ کرو، رسول اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ پہ بھی جھوٹ بولا ان لوگوں نے، راویوں نے، کہ رسول اللہ مسکرائے۔ یہ کوئی ماننے کی بات ہے کہ رسول اللہ غلط کام پہ مسکرائیں؟ رسول اللہ تو حضرت علی کو یہ حکم دیتے کہ ان تینوں کو سب سے پہلے پکڑو، ان کو قرآن کے مطابق حد جاری کریں گے زنا کرنے کی، اور اس عورت کو بھی، لیکن یہ کہہ رہے نہیں نبی نے کچھ بھی نہیں کیا، بس مسکرائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرا پیارا نبی ایسا نہیں تھا، میرا پیارا نبی قرآن کو پکا فالو کرتا تھا، پکا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اتبع الا ما یوحا الیہ، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی آتی ہے، قرآن۔ دیکھا اس روایت میں کتنے جول ہیں، کتنی گڑبڑ ہے، اور وہ بندہ آخر میں پھر ان کو دیت بھی دے گا، اندازہ کرو۔ بالفرض میں ابو جعفر تنولی میں اس زمانے میں ہوتا، آج سے 1000 سال پہلے، اور میرے سامنے اس طرح کا کوئی کیس آتا کہ ایک عورت ہے اور 3 مرد ہیں، انہوں نے خواہش پوری کی ہے نا رضامندی سے سب نے، تو اب یہ جھگڑ رہے ہیں، کہہ رہا ہے میرا بچہ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میرا ہے، تیسرا کہہ رہا ہے میرا بچہ ہے، اور عورت وہ خود پریشان ہے کہ بچہ کس کا ہے۔ اگر میں اس زمانے میں ہوتا، ظاہری بات ہے اس زمانے میں یہ ڈی این اے ٹیسٹ یہ سہولت تو موجود تھی نہیں، تو چونکہ ہمارے سامنے تصویر دھندلی ہوتی، کلیئر نہیں ہوتی بات، تو وہ بچہ صرف اور صرف اونلی عورت کے حوالے میں کرتا کہ یہ آپ پالو گی، اور چونکہ یہ تینوں دعوے دار ہیں اس بچے کے، یہ تینوں کے تینوں اس بچے کا سارا خرچہ آپس میں تقسیم کریں گے، یعنی تینوں کی تینوں آپ کو اس بچے کا خرچہ دیں گے۔ اور اس سے پہلے اس عورت کو بھی میں درے لگواتا، اگر میں اس زمانے میں ہوتا اور بادشاہ ہوتا، میرے ہاتھ میں اختیار ہوتا، تو قرآن کے مطابق سب سے پہلے عورت کو سزا دیتا، پھر ان تینوں مردوں کو جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے انہیں بھی سزا دیتا۔ اس زمانے میں ظاہری بات ہے ڈی این اے ٹیسٹ کی سہولت تو ہوتی نہ، تو میں وہ بچہ اونلی جس طرح انہوں نے کیا نا یہ والی حرکت نہ کرتا، وہ بچہ میں صرف اور صرف ماں کے حوالے کرتا اور ان تینوں پہ خرچہ ڈالتا تا حیات، جب تک یہ بچہ جوان نہیں ہوتا، کمانے لائق نہیں ہوتا، یہ تینوں اس کے خرچہ اٹھانے کے پابند ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان تینوں نے کارروائی کی ہے، ان تینوں نے گڑبڑ کی ہے، تیر تو تینوں نے چلائے ہیں سمجھ رہے ہو نا، تیر تو تینوں نے چلائے ہیں، اب ہمیں کیا پتہ کس کا تیر جا کے لگا ہے۔ اس لیے یہ تینوں کی تینوں یہ خرچہ بچے کا برداشت کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس صورتحال غیر واضح ہے، سمجھ رہے ہو۔ یہ ہوتا ہے تدبر، یہ ہوتا ہے جب آپ قرآن کی اس میں اترتے ہیں نا حکمت کے موتی لے کے، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن اندازی کی، وہ مثال کے طور پہ مسٹر اے کا بچہ ہے،
میں نے مثال دی تھی نا آپ کو ABC، ایک عورت نے 3 مردوں کے ساتھ مباشرت کی ABC ایک ہی دن میں کی، بچہ مسٹر اے کا ہے اور قرآن اندازی میں نام نکلا مسٹر سی کا، تو وہ مسٹر سی کو دے دو۔ یہ والی حرکت میں نہ کرتا اگر میں اس زمانے میں ہوتا، بچہ عورت کو ملتا، تینوں پہ خرچہ ڈالتا، اور اس سے پہلے ان چاروں کو سزا دیتا، عورت کو بھی اور 3 مردوں کو بھی۔ اور روایت کیا کہہ رہی ہے کہ نبی مسکرائے اور نبی نے سزا بھی نہیں دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے نبی پہ جھوٹ بولا ہے ان لوگوں نے، ان راویوں نے، ان کم بختوں نے میرے نبی پہ جھوٹ بولا ہے۔ میرے نبی کی تو بہت اونچی شان ہے، میرے نبی کے سامنے کوئی کیس آ جائے، مجرم اقرار کرے کہ ہاں میں نے کیا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ حد نافذ نہ کریں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تو قرآن کو پکا فالو کرتے تھے، حرف با حرف، لفظ با لفظ، قرآن پہ عمل سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے کیا ہے، ایک ایک چیز پہ آپ نے عمل کیا ہے۔ تو یہ تو روایت تو صاف پتہ لگتا ہے جھوٹی ہے کہ نبی مسکرائے اور نبی نے سزا بھی نہیں دی ان لوگوں کو۔ تھوڑا سوچو جتنی بھی شیعہ سنی ہے۔ اور دوستو ایک بات اور، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں جو اہل سنت کا ایک بہت بڑا عالم ہے زمخشری، اس نے اپنی کتاب ربیع الابرار میں پتہ کیا بات کی ہے، جلد نمبر 4 پیج نمبر 275 میں پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ نابغہ، یہ حضرت عمر بن العاص صحابی کی ماں تھی، ٹھیک ہے؟ سنو، یہ تمہارا علامہ ہے، بہت بڑا عالم ہے زمخشری، بہت بڑا عالم ہے، آپ کے علماء اس بندے کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ بندہ اپنی کتاب میں کیا لکھ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ سنو کتنی گندی بات لکھی ہے اس بندے نے۔ کہتا ہے کہ نابغہ جو تھی نا حضرت عمر بن العاص کی والدہ، نابغہ جو تھی حضرت عمر بن العاص کی ماں، کہتا ہے کہ وہ سرکش تھی، فکانت بغیہ، یعنی اس کو کریکٹر اچھا نہیں تھا۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ وَوَقَعَ عَلَيْهَا، یعنی حضرت عمر بن العاص جو ہے نا صحابی، غور سے سننا میری بات، حضرت عمر بن العاص صحابی کی جو ماں ہے نابغہ، اتنی بات سمجھ گئے ہو؟ حضرت عمر بن العاص کی ماں نابغہ کے تعلقات تھے ناجائز، کس کے ساتھ؟ سنو اب نام سنو، یہ سنی عالم کہہ رہا ہے، دیکھو کتنی گندی بات لکھی ہے اس نے۔ کہتا ہے امیہ بن خلف، ابو لہب 2، ہشام 3، ابو سفیان 4، آس 5، فی تحر واحد، ایک ہی ٹائم میں ان 5 کے ساتھ تعلقات تھے۔ اور پھر کیا ہوا نتیجہ؟ کہ عمر پیدا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل سنت والجماعت، سنیوں غیرت کرو، غیرت مند بنو، ابو جعفر تنولی کو گالی دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو جگا رہا ہوں، یہ آپ کے علماء ہیں، یہ علماء ہیں آپ کے، اتنی گندی گندی باتیں لکھی ہیں۔ میں اگر ان کے زمانے میں ہوتا اور بادشاہ ہوتا، میں نے تو ان کو جوتے پڑوانے تھے جلاد سے۔ صحابی اس کی ماں کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے 5 بندوں کے ساتھ ایک ہی ٹائم پہ، سمجھ رہے ہو نا؟ نتیجہ یہ پھر یہ پیدا ہوا، یعنی صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ عمر بن العاص اس طرح پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حال ہے ان کے ذہن میں، یہی ہے کہ قرآن اندازی کرو اور جس کا نام آئے اس کے چپکا دو۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے نا، عمر بن العاص، وہ بن العاص اس وجہ سے کہ یہ جو عاص بندہ تھا نا، یہ اس کی ماں کو نابغہ کو پیسے دیا کرتا تھا، تو انہوں نے سوچا یار یہ 4-5 لوگ ہیں، ان میں سے امیر یہ ہے، چلو اس کا نام ہی آگے لگا دو۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے آپ کے علماء کا۔ اب اس بندے سے زمخشری سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ اس زمانے میں تھے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے نابغہ کو یہ والی حرکت کرتے دیکھا؟ اسی وجہ سے میں دوستوں کہتا ہوں ان کتب روایات سے نکلو، ان تاریخوں سے نکلو، قرآن کو تھامو، کسی پہ الزام مت لگاؤ جب تک اپنی ان آنکھوں سے، ان گناہ گار آنکھوں سے جب تک خود نہ دیکھو۔ قرآن کے مطابق 4 گواہ چاہیے زنا کا عمل ہوتے ہوئے دیکھنے کے۔ ظاہری بات ہے کوئی سڑک پہ تو کرے گا نہیں، مطلب اتنی سخت اللہ نے قید لگائی ہے۔ اور ادھر ان کے علامہ، اس کو بڑا علامہ کہتے ہیں، یہ جو سنی ہے نا، ان کا تو پردادا ہے یہ زمخشری، اور اس نے کتنی گندی بات کی ہے۔ میں اگر اس زمانے میں ہوتا نا، میں اس کو بلاتا، ادھر آؤ، یہ جو آپ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں،
آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس چیز کا کہ آج سے 400 یا 500 یا 600 سال پہلے یہ والی حرکت ہوئی ہے؟ آپ کے پاس تھا ثبوت؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس کے پاس یقیناً جواب نہ ہوتا، زمخشری کے پاس، اس کو میں نے جوتے پڑوانے تھے. سمجھ رہے ہو؟ یہ حال ہے دوستو ان روایت پرستوں کا. ان کی کتابیں گندگی سے بھری پڑی ہیں کہ اگر ایک عورت کے ساتھ 4 آدمی ہوں، پہلے ان کا ذہن دیکھو، ایک عورت کے ساتھ 2 ہوں، ایک عورت کے ساتھ 3 ہوں، ایک عورت اکیلی ہو، پورا گروپ ہو، سمجھ رہے ہو نا، 10 آدمی ہوں تو بچہ کس کا؟ ان کا ذہن میں بس یہی چلتے رہتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں قرآن اندازی کریں گے، جس کا نام آئے تو ہاں بھائی تیرا ہو گیا. میں نے مثال دی تھی نا، مثال کے طور پہ مسٹر اے کا بچہ ہے، قرآن اندازی میں مسٹر سی کا نام نکلا ہے تو مسٹر سی کا بچہ ہو گیا. اور پھر ہم نے اپنا بتایا بچہ صرف عورت کو ملے گا. ہوتی ہے نا سنگل مدرس جو اپنے بچوں کو پالتی ہیں، عورت کو ملے گا. باقی جو مرد ہیں ان کو اور عورت کو سب سے پہلے سزا دی جائے گی اور ان پہ خرچہ ڈالا جائے گا، مردوں پہ، کیونکہ انہوں نے یہ حرام کام کیا. تو بطور سزا اب جب تک یہ بچہ جوان نہیں ہوتا ان کو خرچ اٹھانا پڑے گا، یہ سزا کے طور پہ. دوستو اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کے مزید موضوعات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. روایت پرستوں سے بچ کے رہیں، آپ کے ایمان کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا علاج اور کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ایک بندے کے، آپ کا بھائی ابو جعفر تنولی، آپ کا خادم. اور ان کا علاج میں ویڈیوز کے ذریعے اسی طرح کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیں، پھر ملیں گے. قرآن زندہ باد.